السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام طلباء کو، اس سفر کے ساتھیوں کو خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہمارا جو عربک گرامر کا جو کورس ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ یوں سمجھیے اس کورس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ الجملۃ الاسمیہ تھا، دوسرا الجملۃ الفعلیہ۔ جملۃ الفعلیہ آلموسٹ اپنا کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ فعل امر کریں گے اور فعل مضارع مجہول کریں گے، اور پھر فعل سے متعلق 1-2 لیکچر اور رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری ٹوٹل جو سٹڈی ہے وہ 3rd فیز ہے عربک لینگویج کا۔ 3rd فیز ٹیکنیکل فیز ہے، جس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے لفظ آتے ہیں جو جملوں کے جو فعل کے میننگز کو بدلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ یہی افعال ڈیفرنٹ شکلیں اختیار کرتے ہیں تو مختلف معانی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر فعل مضارع کو خاص طور پر سمجھنے کے لیے، اور فعل ماضی کے کچھ ایسے شکلیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اس سفر سے ہمیں گزرنا پڑے گا انشاءاللہ، اور وہ بہت دلچسپ ہے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ ہم آسانی سے اس کو، چونکہ ہمارا یہ کورس جس لیول پر ہم کر رہے ہیں یہ قرآن فہمی کے لیے ہے، تو یقیناً اس صورت میں میں کہہ رہا ہوں قرآن فہمی کے لیول پر ہم اس کورس کو رکھتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھائیں گے۔ تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ تو آج کے ہم لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند حروف ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں کیا تھا، جو فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ اس کو حال مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی مجھ سے تبدیلی، یعنی ایک غلطی ہوئی، اور اس کی میں اصلاح کرنا چاہوں گا۔ ہماری استاذہ ادیبہ صاحبہ ہیں، انہوں نے میری نشاندہی، اس غلطی کی نشاندہی کروائی، اور جزا اللہ خیراً۔ انہوں نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں، ہمارے سسٹم میں ٹیچر ہیں، بڑے ہی انہوں نے، یعنی جیسے ہوتا نا واقعی ایک استاد، یعنی ان کے مجھے میسج پتہ چلا کہ جب استاد کی یا اپنے سے بڑے کی اصلاح کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے، کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور میسج بھی پہنچ جائے۔ اصل میں کیا ہے کہ سین اور سوفا کا جو میں نے میننگ وہاں بتایا تھا تو تھوڑا سا ریورس ہو گیا۔ اصل میں سین یعنی سأشربو، اس کا مطلب میں اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے، یعنی مستقبل کے ساتھ کہ میں پیوں گا، اس کا فکس ہے کہ مستقبل کے ساتھ خاص کرنا، ڈز ناٹ قریب اور بعید، بس مستقبل کے سأشربو، میں پیوں گا، چاہے بھی پیوں تو تھوڑی دیر بعد۔ لیکن سوفا یہ سین کی نسبت تھوڑا سا متأخر ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ ان قریب کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے سوف تعلمون، تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ڈزنٹ مین کہ بہت ہی قریب، یعنی تھوڑا وقفہ ہے، ذرا پتہ چل جائے گا۔ سوفا سلائٹلی ڈیلیڈ، جو سوفا اور سین کے درمیان میں وقفہ ہے، یعنی سین مستقبل قریب ہے اور سوفا تھوڑا سا دور ہے، تھوڑا سا بعید ہے۔ یعنی اگر آپ نے مہینے بعد سفر کرنا ہو، 10 دن کے بعد کرنا ہو کسی کو اپنے، تو سوفا آتی الیک، یعنی میں تمہارے پاس آؤں گا ان قریب انشاءاللہ۔ لیکن سآتی الیک اور سأذهبو، سأشربو، سآکلو، اس کا مطلب مستقبل قریب، انتہائی قریب میں۔ تو یہ کلیئر تھوڑا سا ایک میسج ہوتا ہے، تو کوئی انشاءاللہ امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور جزا اللہ خیراً، استاد ادیبہ کو بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے میری اس طرف رہنمائی کی۔ اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم کریں گے فعل الامر۔ ہم نے پڑھا کہ فعل افعال 3 اقسام کے ہیں، فعل ماضٍ، الفعل المضارع، اور فعل امر، فعل الامری۔ ان کے نام بھی درست لینا ضروری ہوتے ہیں۔ فعل ماضٍ یہ مرکب توصیفی بنتا ہے، الفعل المضارع یا فعل مضارع بھی مرکب توصیفی بنتا ہے، فعل الامر یا فعل امر یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ فعل امر کے بارے میں ایک اہم معلومات جو ہم اس کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ اس کے معنی پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ مضارع کی گردان سے بنتا ہے، ماضی سے نہیں بنتا، مضارع کی گردان سے بنتا ہے، یہ پہلی چیز۔ اور مضارع کے جو تینوں وزن ہیں ان تینوں وزنوں سے بنتا ہے۔ دوسری چیز،
یہ مضارع کے جو 6 صیغے ہیں صرف اس کا بنتا ہے، یعنی غائب کا بھی نہیں ہوتا، متکلم کا بھی نہیں ہوتا، مخاطب حاضر کے جو 6 صیغے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مثلا تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، یہ 6 صیغے ہیں، صرف ان سے بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل امر کی جو گردان ہے وہ صرف 6 صیغوں پر منحصر ہوتی ہے۔ تو یہ بہت کم ہو گئے، صرف 6 صیغے، اور وہی مخاطب کے، سٹیپ بائی سٹیپ بنتا ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پورے سٹیپ رکھوں گا، فائنلی جب ہم آئیں گے تو پھر وہ سٹیپ سب کلک ہو جائیں گے، اور صرف آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بنائیں تو آپ فوراً بنا لیں گے۔ جہاں تک اس کے معنی ہیں، دیکھیں امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی یہ ہے حکم، فعل الامری، یعنی ایسا فعل جس میں حکم ہوتا ہے۔ اصلاً یہ حکم نہیں ہے، اصلاً یہ طلب کے میننگ میں، طلب۔ اب طلب کے مختلف انداز ہوتے ہیں، میں کیوں اس معنی کے اوپر فوکس کر رہا ہوں، بعض طالب علم جب دعاؤں میں فعل امر دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ عربک لینگویج میں جو حکم ہے، جو امر ہے، جو فعل الامر ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک، جب اوپر والا نیچے کو بات کرے، یعنی اوپر والے سے مراد یہ عہدے میں جو اوپر ہے، وہ جب اپنے سے نیچے عہدے سے بات کرتا ہے تو وہ حکم کہلاتا ہے، اور جب ہم پلہ آپس میں بات کریں تو وہ مشورہ ہوتا ہے، یا گائیڈنس ہوتی ہے، یا رہنمائی ہوتی ہے۔ اور جب نیچے سے اوپر والا فعل امر کی صورت میں بات کرے تو اس صورت میں وہ دعا ہوتی ہے، وہ اصل میں وہ طلب ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے تو حکم ہے، اور جب بندے فعل امر کے ساتھ اپنے رب سے مخاطب ہیں تو وہ طلب ہے، دعا ہے، طلب ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اور جب دو آپس میں ایک ہی درجہ کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مشورہ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے، انتباہ ہوتا ہے ایک طرف کو۔ تو یہ اس کے 3 مختلف میننگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات میں نے کیوں کی کہ اسٹوڈنٹس جب فعل امر کو دعاؤں میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ حکم دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو وہ طلب کے میننگ میں ہوتا ہے۔ اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ سو فعل مضارع کا اعراب تھا رفع، نصب، جزم۔ یاد رکھنا ہے فعل مضارع مرفوع، منصوب، مجزوم ہوتا ہے، جبکہ ماضی اور امر ان دونوں کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ماضی مبنی تھا ایسے فعل امر بھی مبنی ہے، اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ سو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو گزشتہ لیکچر میں آپ کو فعل مضارع کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع منصوب کیسے ہوتا ہے، مجزوم کیسے ہوتا ہے، ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے چونکہ ابھی یہ کام آنے والی ہیں۔ جی، تو فعل امر کی اب ہم بناتے ہیں گردان۔ ہمارے پاس 6 صیغے ہیں جو میں نے منتخب کر لی ہیں۔ فی الحال ایک وزن ہے یفعلو، اس کو میں نے منتخب کیا ہے، اس میں سے 6 مخاطب کے صیغے لے لیے ہیں۔ کون سے؟ تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، 6 صیغے۔ 6 میں سے 5 کا فاعل موجود ہے اور 1 کا مستتر ہے۔ کس کا مستتر ہے؟ تنصرو کا مستتر ہے انتا، باقی تنصرانی کا الف ہے، تنصرونا کا واو ہے، تنصرینا کا یا ہے، اور تنصرنا کا نون ہے، نون النسوہ جمع مؤنث کے لیے۔ تو فاعل موجود ہیں، فاعل کی بھی پریشانی نہیں ہے، وہی فعلیہ والے قاعدے وہی ہیں، مفعول منصوب آئے گا سب، لیکن ہمیں فعل امر بنانا ہے۔ ابھی فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے گا، سٹیپ نمبر 1، یہ جو 6 صیغے ہیں ان کی علامت مضارع ہٹا دیں۔ یہ جو 6 صیغے ہیں ان کی علامت مضارع ڈیلیٹ کریں۔ اب اگر یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ علامت مضارع کیا ہے، علامت مضارع کیا ہے؟ شروع میں جو تا لگے ہوئے ہیں یہ سب ڈراپ کر دیں۔ لیں جی، پہلا سٹیپ کمپلیٹ، ہم نے علامت مضارع ڈراپ کر دی۔ سیکنڈ سٹیپ پر آتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ فعل کو مجزوم کر دیں۔ فعل، اسی لیے میں نے کہا کہ فعل کو مجزوم کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا کہ جو صیغہ نمبر 1 ہے انتا والا، اس کو مجزوم کرنا ہے تو ساکن کریں گے کہ دمہ ہٹا کے ساکن کر دیں، اور جمع مؤنث کا چھوڑ کے باقی سب کے نون گرا دیں، آپ کا فعل مجزوم ہو گیا۔ جبکہ جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ وہ مجزوم نہیں ہوتا، دیٹ وی آل نو۔ یہ جی سٹیپ کمپلیٹ کیا ہم نے کہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیا۔ ابھی دیکھیں پڑھا جا رہا ہے، یعنی ہم کیا، یہ جو
یہ صیغہ ہے، اس کو پڑھ پا رہے ہیں؟ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہمیں پرابلم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن ہے. میں پاز کرتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے ان 6 کے 6 صیغوں کو پروناؤنس کر سکتے ہیں؟ وی کین ناٹ پروناؤنس. وائی؟ بیکاز دیر از اے ریزن. کیونکہ جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے. اگر تو کوئی بھی فعل اس پوزیشن پر پڑھا جائے، فعل امر، یعنی یہ سب تبدیلیاں علامت مضارع ہٹانے کے بعد، فعل کو مجزوم کرنے کے بعد پڑھا جائے تو آپ کا فعل امر ریڈی ہے. لیکن اگر نہیں پڑھا جا رہا، کیونکہ ابھی انشاءاللہ 5-7 لیکچرز کے بعد ایسے فعل آئیں گے جو آپ پڑھ پائیں گے، جو آپ سے پڑھے جائیں گے انشاءاللہ. یو ول سی دیٹ. سو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سٹیپس لیں، اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، نہیں ہے تو ابھی ایک سٹیپ آگے جانا ہے. سو نہیں پڑھا جا رہا ہم سے، سو وی ہیو ٹو ٹیک اندر سٹیپ. وہ کیا ہے؟ ایک حمزۃ الوصل لانا ہے اس میں شروع میں. یعنی اب یہ جو 6 صیغے ہیں، ان 6 کے 6 میں شروع میں ایک حمزۃ الوصل لے آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل تو ہم لے آئیں گے، لیکن اس پر حرکت کوئی نہیں ہوگی، چونکہ حمزۃ الوصل خالی ہوتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہ بھی تو ساکن ہے. تو 2 ساکن اکٹھے کر لیے ہم نے. بالکل. اب حمزۃ الوصل لانے کے بعد اس حمزہ کو ہم نے ایک حرکت دینی ہے. وہ کون سی حرکت دینی ہے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر. جو آپ کی گردان میں عین کلمہ ہے، پھر بتا رہا ہوں 3 کلمات ہیں نا، فا، عین، لام. جو عین کلمہ ہے درمیان والا، اس کو اب دیکھیں ہمارے پاس گردان کے اندر یہاں پر عین کلمہ کیا ہے؟ یہ فا ہے، یہ عین ہے، اور یہ لام ہے. یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ اور لام ہے. پہلے صیغے میں دیکھ لیں فا عین لام کیا ہے. سو عین کلمہ یہ صاد ہے. جو حرکت عین کلمہ کی ہے وہی حمزۃ الوصل پر لگا دینی ہے. یعنی ہم حمزۃ الوصل لائیں گے، الف 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 سب میں، اس پر حرکت کون سی دیں گے؟ جو عین کلمہ کی ہے. اگر تو عین کلمہ کی حرف ضمہ ہو تو اس الف کو ضمہ دے دیں. اب مجھے آپ خود بتائیے، آپ جو الف لائیں گے اس پر کیا حرکت ہوگی؟ ضمہ. چونکہ عین پر ضمہ ہے تو کیا بنے گا؟ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. اور اگر ہو عین کلمہ پر کسرہ تو کسرہ دے دیں. لیکن اگر عین کلمہ پر فتحہ ہو، زبر ہو، تو زبر نہیں دینی. یہ ایک ایکسیپشن ہے. تو پھر کیا دینا ہے؟ تو کسرہ دینی ہے. یعنی اگر عین کلمہ پر زبر ہو تو فعل امر بناتے ہوئے حمزۃ الوصل پر کسرہ دینی ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایکسیپشن ہے. ایگزامپل میں آپ کو بھی ایگزامپلز میں دکھاؤں گا. سو آپ کا فعل امر ریڈی ہوگا. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. فعل امر تیار. تم مدد کرو، تم دونوں مدد کرو، تم سب مدد کرو، تم ایک مؤنث مدد کرو، تم دونوں مؤنث مدد کرو، تم سب مؤنث مدد کرو. فاعل کیا ہے؟ انصر کا انتا، انصرا کا الف، انصرو کا واو، انصری کا یا، انصرا کا الف، انصرنا کا نون النسوہ. تو یہ سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ، پہلی چیز، 6 مضارع کے 6 صیغے جو حاضر کے ہوتے ہیں وہ چوز کر لیں. سٹیپ نمبر 1، علامت مضارع ڈراپ کر دیں شروع میں سے. سٹیپ نمبر 2، فعل کو مجزوم کر دیں. مجزوم کا کیا طریقہ ہے؟ جمع مؤنث کو چھوڑ کے جن میں نون ہے، نون آخر میں ہٹا دیں اور پہلے صیغے کو آخری حرف کو ساکن کر دیں. کلیئر؟ اینڈ اگر پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک سٹیپ اور جانا ہوگا. وہ کیا؟ ہمیں حمزۃ الوصل شروع میں ایڈ کرنا ہے. اور اس حمزۃ الوصل کو حرکت کون سی دینی ہے؟ جو عین کلمہ کی ہوگی. لیکن اگر عین کلمہ پر زبر ہوگی تو ہم زبر نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کو کسرہ دیں گے. سو آئیے ذرا اگلا وزن لیتے ہیں. وزن لیا ہے یفعلو. اب اس میں عین کلمہ زبر والا آ گیا ہے. سو سٹیپ نمبر 1، تمام علامت مضارع کو ڈراپ کر دیں. تمام علامت مضارع ڈراپ کر دی. سٹیپ نمبر 2، مجزوم کر دیں. مجزوم کر دیا. ہاں ساکن، نون سارے ڈراپ، جمع مؤنث مبنی اسم میں ویسے ہی رہے گا، مبنی فعل ہے ویسے ہی رہے گا. اب سٹیپ نمبر 3، چونکہ پڑھا نہیں جا رہا، حمزۃ الوصل لائیں شروع میں. حمزۃ الوصل لائے، حرکت کون سی دینی؟ کسرہ. وائی وی گیون کسرہ. کیونکہ عین کلمہ پر زبر ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر عین پر زبر ہو تو پھر حمزۃ الوصل پر کسرہ آئے گا، اور اگر کسرہ ہوگا تو کسرہ ہی آ جائے گا. فعل کیا بنا؟ افتح، تم کھولو. افتحا، تم دونوں کھولو. افتحو، تم سب کھولو. افتحی، تم مؤنث کھولو. افتحا، تم دونوں کھولو. افتحنا، تم سب مؤنث کھولو. بس فعل امر اتنا صحیح ہے.
اب ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں یفعلو کے وزن پر 6 صیغے منتخب کر لیے، تضریبو، تضریبانی، تضریبون، تضریبین، تضریبانی، تضریبنا۔ پہلا سٹیپ علامت مضارع گرائیں، گرا دی۔ دوسرا سٹیپ مجزوم کریں، مجزوم کر دیا، سب مجزوم ہو گئے، نہیں پڑھا جا رہا، حمزۃ الوصل لائیں۔ حمزۃ الوصل پر حرکت کون سی دینی ہے؟ کسرہ، چونکہ عین کلمہ کسرہ والا ہے۔ کیا بنا؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اضرب تم مارو، اضربا تم دونوں مارو، اضربو تم سب مارو، اضربی تم ایک مؤنث مارو، اضربا تم دونوں مؤنث مارو، اضربنا تم سب مارو۔ کلیئر؟ الحمدللہ۔ فاعل وہی ہے، پہلے میں انتا، باقی مثنیٰ میں دونوں الف ہے، جمع میں واو ہے، اور جمع مؤنث میں نون ہے، اور مؤنث میں یا ہے، یا المخاطبہ، یہ اس کے فاعل ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑی سی پریکٹس۔ تسمعو، تسمعو سے میں آپ کو کہوں فعل امر بنائیں تو کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع ہٹائیں، مجزوم کریں، نہیں پڑھا جا رہا، حمزۃ الوصل لائیں۔ حمزۃ الوصل پر حرکت کون سی دینی ہے؟ یہ ہمارا عین کلمہ ہے، اس پر زبر ہے، نہیں دے سکتے، کیا کریں گے؟ اسمع، اسمع تم سنو۔ تشربین تم پیتی ہو یا پیو گی، اس سے فعل امر بنانا ہے۔ علامت مضارع ہٹائیں، تا، نون گرا دے مجزوم، الف حمزۃ الوصل لائیں، اس پر حرکت کون سی دینی ہے؟ کسرہ، چونکہ عین کلمہ زبر کا ہے۔ اشربی تم پیو، تاکلو تم کھاتے ہو۔ یہ ایکسیپشن آ رہا ہے عربک گرامر کے اندر، دو فعل ایسے ہیں، تاکلو یعنی حمزہ خا ذال، تاکلو یعنی یاکلو اور یاخذو، ان سے جب امر بنتا ہے، یہ دو فعل ایکسیپشن ہیں، ان سے جب امر بنتا ہے تو ان کا حمزہ جو شروع ہے وہ ٹوٹلی گرا دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں کیا ہوگا، ہم اس کی علامت مضارع ہٹاتے ہیں اپنے قاعدے کے حساب سے، یہ علامت مضارع ہٹائیں، اس کو یہاں سے مجزوم کریں، اور میں نے بتایا آپ کو کہ یہ دو فعل ایسے ہیں جن کا حمزہ گرا دیا جاتا ہے، یعنی اس شروع کو، حمزہ کو ٹوٹلی اومٹ کر دیں، ٹوٹلی ڈیلیٹ، یہ ایوری تھنگ ڈیلیٹڈ۔ اب دیکھیں پڑھا جا رہا ہے، ہمیں حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ فعل کیا؟ کل، تم کھاؤ، انت فاعل، کل تم کھاؤ، انت فاعل۔ حمزہ خا دال، حمزہ کاف لام، یہ دو فعل ایسے ہیں جن کے اندر ہر صورت میں حمزہ شروع میں گرایا جانا ہے، لیکن کچھ فعل ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے، ان کا حمزہ گرایا جانا لازمی نہیں ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ دو فعل ایسے ہیں جن کا ہر صورت میں گرایا جاتا ہے۔ کل تم کھاؤ، تأخذو پکڑنا، ان تم پکڑتے ہو، کیا کریں گے؟ تا بھی گرا دے، حمزہ بھی گرا دے، فعل کو مجزوم کر دے، خذ تم پکڑو، انت فاعل۔ یہ ایکسیپشن ہے، اس کو زیادہ ٹینشن نہیں لینی، باقی پہ ہم کام کرتے ہیں۔ تسألو، اسأل، چونکہ آپ نے تا گرایا، سین آپ کا ساکن ہے، لام کو مجزوم کیا، حمزۃ الوصل لائیں، اس پر کسرہ دیں چونکہ آپ کا عین کلمہ زبر سے۔ اسأل تم سوال کرو۔ تسجدانی، تا گرائیں، نون گرائیں، مجزوم کریں، حمزۃ الوصل لائیں، حمزہ پر ضمہ چونکہ عین کلمہ ضمہ کے ساتھ۔ اسجدا تم دونوں سجدہ کرو، الف فاعل۔ تشکرون تم شکر کرتے ہو، امر بنانا ہے، تا گرائیے، نون مجزوم کر دیجئے، اور شروع میں حمزۃ الوصل لے آئیے۔ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے، اس میں نون گرانے کے بعد ایک الف الفارقہ ایکسٹرا لایا جاتا ہے ایک حرف کے طور پہ، تو کیا بن گیا؟ اشکرو تم سب شکر کرو۔ تکتبنا، اکتبنا، تقرؤنا، اقرؤو، تنظرو، انظر تم دیکھو، تذہبو، اذہب تم جاؤ، تفہمو، افہم تم سمجھو۔ اب غور طلب بات ہے نا کہ یہ حمزہ پر یہاں کسرہ کیوں ہے؟ چونکہ عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے۔ حمزہ پر ضمہ کیوں ہے؟ چونکہ عین کلمہ ضمہ والا ہے۔ الحمدللہ، چھوٹی سی ایگزامپل تھی۔ اب ذرا انہی کے ساتھ مفعول جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اسمع القرآن، اب جب چونکہ ساکن ہے، ساکن کو معرب باللام سے ملایا جاتا ہے تو زیر دی جاتی ہے۔ اسمع القرآن، قرآن سنو، القرآن کیا ہوا؟ مفعول۔ اشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اشرب الماء واللبن، پانی اور دودھ پیو۔ اکتبنا الدرس الجدید، تم سب مؤنث نیا سبق لکھو۔
کل الطعام، اب یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ کسرہ ملانے کے لیے، کھانا کھاؤ، تم کھانا کھاؤ، اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، تم سب قرآن پڑھو، خذ کتابک، اپنی کتاب پکڑ لو، انظر الی الشمس، سورج کی طرف دیکھو، اسأل استاذک، اپنے استاد سے سوال کرو، اذهب الی مکہ، مکہ کی طرف جاؤ، اسجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرو تم دونوں، افہم کلامی، میری بات سمجھو، کلامیہ مفعول ہے۔ یہ جملے لانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا کہ وہ جو قواعد ہیں جملہ فعلیہ کے، کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، کوئی متعلق فعل بھی آ سکتا ہے، تو وہ سب ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ جو فعل امر ہوتا ہے اس سے پہلے استفہام استعمال نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں نفی استعمال ہوتا ہے، یہ ایک پازیٹیو سینٹنس ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کے بعد استفہام وغیرہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہے فعل امر۔ اب ہم فعل مضارع مجہول بناتے ہیں۔ جیسے ہم نے فعل ماضی مجہول بنایا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے، قواعد سارے کے سارے وہی ہیں، صرف اس میں وزن بدلے گا۔ ہمارے پاس مضارع کے وزن ہے یفعلو، 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 وہ تینوں وزن ایک وزن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے یفعلو۔ وہ کیا ہے؟ یفعلو۔ آپ کو گردان یفعلو پر بنانی ہے۔ مثلا ینصرو تھا، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ یہ گردان ہے مجہول۔ قرآن مجید میں مجہول چاہے ماضی ہے یا مضارع ہے بہت کم استعمال ہوئے ہیں، لیکن وزن یاد رہنے چاہیے کہ ماضی کا وزن ہوتا ہے فعیلا، اور مضارع کا ہے یفعلو۔ سو اب یہ سامعہ یسمعو، اب یسمعو سے اگر آپ بنانا چاہیں تو کیا یسمعو، یسمعانی، یسمعونا، تسمعو، تسمعانی، یسمعنا، تسمعو، تسمعانی، تسمعونا، تسمعینا، تسمعانی، تسمعنا، اسمعو، نسمعو۔ آپ نے وہی کام جو پوز کرنا ہے، یہاں پر پوز کرنے کے بعد اس سے آپ نے یہ جو یہ مادے ہیں یضربو، ینظرو، یشربو، یاکلو، یفہمو، ان سب کو یفعلو کو، یعنی یضربو، ینظرو، یشربو، یؤکلو، یفہمو، اس کو آپ نے مجہول پر ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں۔ دیٹ از مائی ریکویسٹ فار یور بیٹرمنٹ، کیونکہ جب آپ پوز کریں گے، آپ کے سامنے گردان ہے، یہیں دیکھتے دیکھتے آپ بنائیے گا، جب آپ بولیں گے۔ بہت سے طالب علموں نے مجھے اس پر میسج کیا کہ الحمدللہ ان کو یہ جو طریقہ میں نے جو ریکویسٹ کی، جس پر جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان کو بہت بینیفٹ ہوا۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ گردان، یعنی لیکچر ختم ہونے سے پہلے ہی گردان ان کو یاد ہو چکی تھی۔ یس، دیٹس وائی آئی ریکویسٹڈ کہ آپ اس کو یہیں پر ریپیٹ کریں۔ اور فعل امر مجہول سے نہیں بنتا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل امر مجہول سے نہیں، ہمیشہ معروف سے بنتا ہے۔ سو الحمدللہ یہ تو فعل مضارع مجہول تھا۔ اب فعل مضارع مجہول کا کچھ جملوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ینصر زید، اب زید نائب الفاعل ینصر، زید کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ یسمع کلامی، میری بات سنی جاتی ہے۔ یضرب الکفار، کفار کو مارا جاتا ہے۔ هل ینصر اہل غزہ، کیا اہل غزہ کی مدد کی جاتی ہے؟ لا تنصر الیہود، یہود کی مدد نہیں کی جاتی۔ سوف ینصرون، عن قریب وہ مدد کیے جائیں گے۔ یکتب الدرس، درس لکھا جائے گا۔ ویفہم، اور اسے سمجھا جائے گا۔ ویشرح الدرس الجدید، اور نئے سبق کی شرح کی جائے گی۔ هل النساء یرجعن من الجامعۃ، کیا عورتوں کو یونیورسٹی سے لوٹایا جائے گا؟ هل یرجعن، اب یرجعن کا نائب الفاعل کیا ہے؟ نون۔ یکتب الدرس کا نائب الفاعل ہے الدرس، یفہم کا ہوا، یشرح الدرس الجدید یہ نائب الفاعل ہے۔ جو گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو ایگزامپلز دی تھی انہی کو مجہول میں کنورٹ کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے آپ کو لگے میں تھوڑا سا جلدی یا تیزی میں گزر گیا، یو کین فیل اٹ۔ ایک دفعہ میں نے لکھا تو کسی اسٹوڈنٹ نے کامنٹ کیا تھا، اس کے نیچے ایک اور اسٹوڈنٹ نے آ کر کامنٹ کیا، کوئی بات نہیں، یوٹیوب میں سلو کا آپشن ہے، آپ ویڈیو کو سلو کر دیں، سپیڈ آتی ہے نا، آپ سپیڈ سلو کر دیں، میں سلو میری آواز آئے گی، آپ کو سلو سمجھ آئے گا، تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ هل تعبد الاصنام فی الہند، کیا انڈیا میں بتوں کی پوجا کی جاتی رہے گی؟ تو تعبد کا نائب الفاعل الاصنام۔
اب ذرا ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. آپ نے فعل پہچاننا ہے، مادہ پہچاننا ہے، وزن پہچاننا ہے، فاعل پہچاننا ہے. فعل کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر کے آپ کو شروع میں ہمیشہ ایک حمزہ ملے گا. اچھا یہی وہ چیز ہے چونکہ حمزۃ الوصل ہے نا، اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، یہ جو اوپر حرکت لگی ہوئی ہے یہ بیسیکلی حمزۃ الوصل کی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا. اب آپ چونکہ عربک کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب اگر آپ یہاں رک جائیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ضمہ آنا ہے. یہ کس کو پتا ہوگا؟ یہ گرامر کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا. تو اس سے آپ کا قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر شروع میں جو حمزہ ہے امر کا اس پر حرکت نہیں ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہاں کون سی حرکت لگے گی. سو اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا، سو فعل امر ہے. فعل امر ہے اور روٹ لیٹر ہے عین با دال. فعل امر وزن کیا ہے؟ وزن نکالنا ہے عین با دال. سو فا کلمہ ساکن، عین اور لام پر ضمہ، یفعل وزن بن گیا. آپ کا وزن نکلایا، سوری آپ کا نہیں، فعل کا، یفعل. سو فاعل کیا ہے؟ واو. ربکم مرکب اضافی مفعول. اے لوگو عبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، امر ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب یہاں پر کیا ہوا؟ دیکھیں قلنا فعل ماضی، نا فاعل. ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا کون سا فعل ہے؟ فعل امر. سین جیم دال مادہ، واو فاعل، وزن یفعلو. لآدم متعلق فعل اسجدوا، کہ آدم کو سجدہ کرو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اب ہم ملا کر کیسے پڑھتے ہیں؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب یہاں کیا ہوا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ. اب اگر میں یہاں رکوں تو کیا ہے؟ کون سی حرکت لگاؤں گا یہاں پر؟ نوٹ کریں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. عین کلمہ پر ضمہ. اسکن، اسکن انت وزوجک الجنۃ. اب اسکن کا فاعل ہے انتا، پھر بھی انتا ریپیٹ کیا گیا ہے، یہ تاکید کے لیے کیا گیا ہے. اور واو، یہ واو عطف ہوا فاعل پر. اسکن انت وزوجک، یہ زوجک انت پر عطف ہو رہا ہے، اسی کے رفع کے اثر کو لے رہا ہے. سو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ مفعول ہے اسکن کا، کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں قیام کریں، سکونت اختیار کریں. یفعل وزن. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اب دیکھیں وا عطف کُلا. اب یہ فعل کیا ہے؟ فعل امر. اکلا یاکلو، تاکلو تاکلانی. اب یہ کس سے بنا ہے؟ تاکلانی سے. تاکلانی امر بنانا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ تاکلانی. علامت مضارع ڈراپ کریں، فعل کو مجزوم کریں، پیچھے کیا بچ گیا؟ کلا. کلا کا فاعل کیا؟ الف. تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، ہا کدھر؟ جنت کی طرف چلا گیا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، ابھی راغدن کو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ حَيْثُ شِئْتُمَا. اب شِئْتُمَا آپ پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی، تا فاعل، تم دونوں کا چاہنا، اس میں سے جی بھر کے کھاؤ جہاں سے دل چاہتا ہے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں مرضی چاہو. جی تو اس کا آپ دیکھیں کلا کا حمزہ کاف لام مادہ امر اور یفعل وزن الف فاعل. اگلا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا. اب یہاں بھی دیکھیں ملا کر پڑھنا ہے تو حمزۃ الوصل ساکن ہے، لیکن حرکت دینی ہو تو کون سی دیں گے؟ اب خود سوچئے. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. جو عین پر ہے وہ دے دیں. اہبطوا، ہاں باتا، اہبطوا نیچے اترنا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ. اہبطوا. سو ہا با تا مادہ امر، یفعیل وزن ہے، واو فاعل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اب یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا، بنی اسرائیل منادہ مرکب اضافی، بنی منصوب ہوا یا کی وجہ سے. اذکروا فعل امر، ذال کاف را مادہ، واو فاعل، حمزۃ الوصل آیا، اذکروا بنتا ہے، یفعل وزن ہے. نعمتی مرکب اضافی مفعول.
تم سب میری نعمت کو یاد کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، واو عطف، آگے کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس علامت مسلسل آ رہی ہے۔ اب چونکہ میں جہاں سے آیات کاپی کرتا ہوں وہ عربک جو کیلیگرافی ہے وہاں سے ہے، تو وہاں پر یہ خاص انداز ہے، فعل امر جب ملایا جاتا ہے تو حمزۃ الوصل پر یہ حرکت ہے۔ سو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اب عین کلمہ کیا ہے؟ ضمہ، فتح، فتح ہے عین کلمہ، یہ ہے را فا کاف عین عین لام، سو عین کلمہ پر فتح ہے، اس کو کسرہ کر دیں گے۔ ارکعوا، واو فاعل، یعنی تم سب رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مراکین متعلق فعل ہو گیا۔ اگلی آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اب دیکھیں کلو، اب فا عطف ہے، فَكُلُوا، یہ کلو، انشاءاللہ جیسے آپ کو آگے بڑھ جائیں گے نا یہ فاشا پتہ چل جائیں گے، بس تھوڑا سا صبر کیجئے۔ سو کلو اصل میں تھا تأکلون، اس سے امر بنایا تو کلو بنتا ہے، حمزہ کاف لام مادہ، سو امر ہے، یفعل وزن ہے، فاعل ہے واو۔ کلو منہا، تم سب کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے جی چاہتا ہے، شئتم شاء یشاء چاہنا، سو شئتم، سو شین یا حمزہ مادہ، شاء شئتو، اور یہ تا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، تم آتا ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فعل ماضی ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا، یہ اصل میں کیا؟ ادخلوا، چونکہ حمزۃ الوصل ملایا جا رہا ہے، دال خا لام مادہ، الباب مفعول، تم سب داخل ہو جاؤ دروازے میں سے۔ کلو واشربوا، کلو فاعل، فعل امر، واو فاعل، واشربوا اصل میں کیا؟ اشربوا، کلو واشربوا، تم سب کھاؤ اور تم سب پیو، من رزق اللہ متعلق فعل، اللہ کے رزق میں سے فعل امر ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم کر چکے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا، قُلْنَا ہم نے کہا، کیا کہا؟ اضْرِبْ، ضَرَبَ يَضْرِبُ، تضرب، یہاں پر حمزہ پر اگر ہم حرکت دیں گے کون سی؟ کسرہ، چونکہ عین کلمہ کسرہ پہ ہے۔ اضرب یعنی تم مارو، کس کو مارنا ہے؟ پتھر کو، مفعول، کس چیز کے ساتھ مارنا ہے؟ با حرف جر، عصا کا، تمہاری لاٹھی، متعلق فعل ہو گیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی اپنی لاٹھی کے ذریعے پتھر کو مارو۔ فَافْعَلُوا، فَافْعَلُوا، افعلوا ہے اصل میں، تم سب کرو، ما تؤمرون، ما یہاں اس موصول ہے۔ اب دیکھیں تؤمرون مجہول ہے، وزن آپ کے ذہن میں آتا ہے تفعلون، تو تفعلوا وزن کون سا ہے؟ ہمارے پاس 3 وزن ہے، یفعلوا، 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 تو ان میں سے تو نہیں آ رہا، تو کون سا وزن ہے؟ مجہول۔ تؤمرون یعنی تأمرون تم حکم دیتے ہو، تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی افعلوا ما تؤمرون، تم وہ کرو جو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ فاذکرونی واشکروا لی، میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں ایاک نعبد، اب یہاں پر فعل آپ نے پہچاننا، یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ کیا ہے؟ وزن کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ پاز کریں، اپنے جواب دیں، دیکھیں کیا نکلتا ہے، کیا آپ کے پاس آنے والے جواب اور یہ سب میچ کر رہا ہے؟ سو اس طرح سے افعال کو پہچاننا، یہ اب آپ نے افعال پہچان لینے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے مادے، خود پہلے کوشش کریں، اسکرین پاز کریں، خود حل کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیے کہ آپ کا اور میرا جواب میچ کر رہا ہے، دیٹ از ویری گڈ۔ یہ کچھ دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے، ان دعاؤں میں فعل، فاعل، وزن، مادہ وہ آپ نے چیک کرنا ہے، مفعول آپ نے دیکھنا ہے اور ان کا ترجمہ کرنا ہے اور ان دعاؤں کو یاد کر لینا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اللہم ارزقنی علما، اللہم اجعل فی قبری نورا۔ یہ چند دعائیں ہیں، ان میں آپ نے دیکھنے ہیں کون سے فعل ہیں، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہیں، ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو نیچے کامنٹ میں 3-4 دعاؤں کا ترجمہ لکھ دیجئے گا، مادہ پہچانیں، وزن پہچانیں، یس ڈو سم ورک، رائٹ آن دا نوٹ بک، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت کچھ آنے والا ہے، اب تو ہم بہت کچھ ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے، کچھ اوپن ہو رہا ہے۔ سو یہ میرے پاس تھا آج کے لیے، فعل امر ہم نے کیا، فعل مضارع مجہول کو دیکھا،
اور کچھ حروف جو تھے ان کی ہم نے میننگ کو دیکھا، کچھ میں نے چھوٹی سی آپ کے ساتھ مشق کر کے دکھائی آپ کو کیسے کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ضرور فائدہ ہوگا۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔